اسلام دین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات عالی کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ وسلم کی مبارک ذات پر ہے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں اپنی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں میں نے پچھلے خطبہ میں اپنی بات کو چھوڑا تھا۔ وقت نہایت مختصر ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بات یہاں چھوڑی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ ام معبد سے روانہ ہونے لگے تو آپ کے جانے کے بعد ام معبد کا شوہر جس کا نام ابو معبد تھا وہ آیا اور اس نے ماجرا دیکھا کہ یہ کیا ہوا، تو اس نے بڑے تعجب سے اپنی بیوی سے بات دریافت کی۔ تو اس کی بیوی ام معبد نے ذکر کیا کہ ایک شخص آیا تھا، تو اس کے شوہر نے پوچھا وہ کیسا تھا، تو ام معبد نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی تفصیل سے حلیہ بیان کیا، اور آپ کے حلیے کو بیان کرنے والے 4 صحابہ بڑے معروف ہیں، جن میں ہند ابن ابی حالہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، اور کچھ روایتیں جناب ابو ہریرہ سے بھی ہیں۔ انہوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے۔ اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر جسے حلیہ رسول کہتے ہیں، اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن
آپ کا کہ عادات، اخلاق، خوبیاں، اور جنہیں ہم مکارم اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ظاہر کو باطن سے خوبصورت بنایا تھا اور باطن کو ظاہر سے خوبصورت بنایا تھا۔ یوں کہیے کہ زمانے کی ساری خوبیاں اور کمال اور مجد و شرف اللہ نے ظاہر اور باطن دونوں کو میں اپنے حبیب کو اندر بھر کے رکھ دی تھی، اور دنیا والوں نے، سیرت نگاروں نے، شعراء نے، مورخین نے، صحابہ نے، دیکھنے والوں نے آپ کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، یہ چند لکیریں ہیں، یہ چند لکیریں ہیں جو انہوں نے کھینچی ہیں، ورنہ حضور کے اوصاف کو بیان انسان کر سکے یہ تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنے مکارم اخلاق کا آشیانہ ان بلندیوں پہ بنایا تھا جہاں پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ خالق کو جس نے خلق کیا اپنے حبیب کو، وہ اس نے یہ کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے میرے بندے تیرے تو اخلاق بڑے ہی بلند ہیں۔ یہ خالق نے کہہ دیا، اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اختصار کے ساتھ کچھ آپ کے مکارم بیان کروں گا اور کچھ آپ کا حلیہ۔ یہ اظہار محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جیسے ادنا اور گناہ گار امتیوں کا، جس کا اظہار کرنا اللہ کی سنت ہے۔ حبیب کے تذکرے، اس کے حسن، اس کے اخلاق، اس کے مکارم کو بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ جس طرح حضور کی سنت بڑی قابل احترام ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی سنت قابل احترام ہے۔ تو اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کی عادت ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے حبیب کے اوصاف بیان کیے۔ امتی پر فرض ہے کہ ہر لمحہ ان کے اوصاف، ان کے خصائل، ان کے شمائل، ان کے فضائل، ان کا ظاہری اور باطنی حسن اپنے دل سے بھی بیان کرے، اپنے حال سے بھی بیان کرے، اپنے خیال سے بھی بیان کرے اور اپنے دل سے بھی بیان کرے۔ خوبیوں کا تو میں کیا ذکر کروں، میں ایک ہی بات عرض کرنے چلا ہوں۔ جو جتنا بڑا رہنما ہوتا ہے، جو جتنا بڑا رہبر ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر برداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی اس میں حلم اور علم ہوتا ہے۔ حلم کا معنی ہے برداشت، ٹال دینا بات کو، برداشت کرنا۔ تو لیڈر کی یہ خوبیاں ہیں، اگر یہ خوبیاں نہ ہوں تو وہ رہنما نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ جان کر نہیں جانتا۔ اس جملے پہ غور کریں کہ جو رہنما ہوتا ہے وہ بہت کچھ جانتا ہے اپنے عوام کے متعلق، لیکن وہ اظہار یوں کرتا ہے کہ مجھے خبر نہیں۔ اور یہ حکمرانی کا اصول ہے کہ جانتے ہوئے آدمی نہ جانے، اسے برداشت اور حلم کہتے ہیں۔ اور جو جان کر فوراً پھٹ پڑے، جو جان کر فوراً پھٹ پڑے اور منہ پر بات دے مارے، وہ کبھی رہنما نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، اگر آپ کے گھر کا سربراہ حوصلے والا ہے، برداشت والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اپنی بیٹی کی بات، بیوی کی بات، بہن کی بات، ماں کی بات، بیٹے کی بات، کچھ ایسی بھی تو ہوتی ہے نا جو ناپسندیدہ ہوتی ہے، قابل برداشت نہیں ہوتی، لیکن وہ سب باتوں کو
اپنے سینے میں رکھ کر دفن کر کے دبا کر اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے، الجھنے نہیں دیتا، اپنے خانوادے کو، اپنی خاندانی اور خانگی نظام کو الجھنے نہیں دیتا، اور بات بات پہ بیوی سے، بیٹے سے، بیٹی سے، ماں سے، باپ سے الجھتا نہیں، جھگڑتا نہیں، اور منہ پہ بات نہیں مارتا، ان کی بات بات پہ مذمت نہیں کرتا، بات بات پہ انہیں اپنے احسان نہیں جتلاتا، یا بات بات پہ انہیں تانا نہیں دیتا، بلکہ مسکرا کر اپنی ذمہ داری کو لے کر آگے چلتا ہے، اس گھر کا امن ہمیشہ آباد رہتا ہے، اس گھر کا امن، نظم ہمیشہ سلامت رہتا ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور اگر گھر کا سربراہ بات بات پر اپنے ماتحتوں کو تانے دینے لگے اور انہیں یاد کرانے لگے، میں صبح سے شام تک آپ کے لیے کماتا ہوں، میں آپ کے لیے یہ دکھ برداشت کرتا ہوں، تو نے میری یہ بات کی، تو نے میری یہ بات کیوں کی، تم نے یہ بات وہاں کیوں بتلائی، اور بیٹھ کر جواب طلب کرنے لگتا ہے، اس گھر کا امن کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ وہاں الجھاؤ آئے گا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، اپنا اپنا رخ ہوگا، اپنی اپنی رائے ہوگی، اس کو کوئی سربراہ نہیں مانے گا۔ تو اللہ کے نبی تو پوری انسانیت کے سربراہ بن کے آئے، پوری انسانیت کے راہبر بن کر آئے، تو اللہ نے وہ ساری خوبیاں آپ میں بھر دی جو ایک قائد ملت میں، ایک قائد عوام میں، جو انسانیت کے راہبر و رہنما میں ہونی چاہیے تھی، اور وہ سب سے بڑی خوبی برداشت کی تھی۔ آپ کے دیکھو نا، سارے تو عقل مند نہیں نہ ہوتے، اللہ نے ہر آدمی کو اپنی حکمت کے مطابق عقل دی ہے، حکمت دی ہے، بصیرت دی ہے، کسی کا عقل کم، کسی کا تھوڑا، کسی کا زیادہ، ہر آدمی میں خوبی ایک جیسی تو نہیں۔ پھر یہ عرب کے بدو تھے، یہ خانہ بدوش تھے، ان میں پہاڑوں میں رہنے والے کوہستانی لوگ، تہذیب سے بالکل نا واقف، تربیت ان کی ہوئی نہیں تھی۔ ایک زمانہ حضرت اسماعیل سے لے کر حضور تک ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ سورہ یاسین، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے میرے حبیب ان کو ڈراؤ، ان کے آباء و اجداد پیغمبر کی تعلیم سے ڈرائے نہیں گئے، چونکہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ گزر کے چلے گئے، جیسے روایات موجود ہے۔ باقاعدہ اس قوم کے لیے نذیر نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا، تو ان کی اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، وہ بدو، ضدی، انا کے بندے، ہٹ درم، اس قسم کے لوگ تھے، اور معاشرہ بھی ایسا تھا۔ آنن فانن تو ان کی تربیت ایک نظر سے تو نہیں نہ ہو سکتی تھی۔ قرآن کہتا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی آیا اور ان کے اندر کا تزکیہ کر رہا ہے، انہیں صاف ستھرا کر رہا ہے، تو اس کے لیے وقت تو لگنا تھا۔ اس لیے بدو جب آتے نا حضور کی مجلس میں آپ کے پاس، تو ان کا بیٹھنا اٹھنا، بات کرنا بڑا عجیب ہوتا تھا۔ ایک بدو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا۔ آپ اندازہ کریں نا کہ حضور ایک طرف اپنے لیے فقر کو پسند کرتے تھے، آپ کے پاس دولت کی ریل پیل نہیں ہوتی تھی، بلکہ حضور پر زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے، اور آپ اپنے لیے فقر پسند کرتے تھے اور اپنے امت کے لیے خوشحالی کی دعائیں مانگتے تھے۔ غور کریں، اور کیا کہتے تھے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اور میری آل کی روزی مجھے ناپ تول کے دینا، یعنی کھلی نہ دینا۔
اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ پہ رزق کے خزانے بند تھے، یا آپ کا اپنا انتخاب تھا، آپ نے خود اپنے لیے انتخاب کیا تھا، ورنہ آپ کے لیے اجازت تو آئی تھی کہ اگر آپ کہیں تو ہم سونے چاندی کے پہاڑ بنا کر آپ کے دائیں بائیں چلا دیں، لیکن آپ نے فقر کو پسند کیا ہے اور امت کے لیے خوشحالی کو پسند کیا ہے۔ تو آپ کے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان وافر نہیں ہوتا تھا، آپ قرض لیتے تھے، آپ نے قرض لیا، وقت آیا تو وہ بدو آ گیا اور بڑی مجلس میں آ کر حضور سے الجھنے لگا اور کہنے لگا عبد المطلب کی اولاد ہی ایسی ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا، عبد المطلب کی اولاد ہی ایسی ہے، میرا قرض تم نے کیوں نہیں چکاتے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور نے بدعہدی کی ہے، اس کے لیے وقت مقرر نہیں تھا، اس کے لیے عہد نہیں تھا، وقت مقرر نہیں تھا۔ اب بدو نے اپنے مزاج سے اپنے ماحول کے مطابق بات کی اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کے بیچ میں جو اللہ کے رسول کا ادب تھا اس کی تو کیا حد تھی کہ آپ کے ادب میں وہ تو سر اوپر نہیں اٹھاتے تھے، یوں بیٹھ کر مجلس مصطفیٰ میں وہ سنتے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، حدیث میں آتا ہے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ایسے، اور وہ آنکھ اٹھا کر حضور کی آنکھ میں ڈال نہیں سکتے تھے احتراماً۔ اور یہ بھی ادب ہے کہ اپنے باپ، اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے بزرگ، اپنے سے بڑے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مت دیکھیں، یہ فطری شرم و حیا کے خلاف ہے، یہ فطری ادب کے خلاف ہے۔ اور آپ سر جھکا کر ان احباب کی بات سنیں، یہاں سے یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ حضور کے سامنے ایسے بات سنتے تھے، ایسے نہیں سنتے تھے، یہ حیا داری ہے۔ اور اس لیے حضور کے متعلق ہے کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیادار تھے، یعنی جوان بیٹیاں ان کا شرمیلا پن ایک مسلمان خاتون کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ آنکھ جھکا کر اپنے بڑوں کی بات سنیں، اور اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، اور یہی تعلیم صحابہ میں تھی۔ تو اس بدو نے آ کر بڑی عجیب باتیں کی، ذرا سننا۔ جب انہوں نے باتیں کی تو حضرت عمر جذباتی ہو گئے اور جذباتی ہو کر اس کو مارنے کے لیے اٹھے۔ آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ اور میرے پاس آ کر میری بات سنو۔ کیا؟ آپ نے فرمایا عمر جو تو نے کیا مجھے تجھ سے یہ امید نہ تھی، عمر جو تو نے کیا تجھ سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر میں یہ نہ کرتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا عمر تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تو اسے کہتا کہ بھئی اپنا عرض اپنا قرض ادب سے مانگو، اور مجھے کہتا کہ یا رسول اللہ قرض اس کو دو۔ مجھے یہ بات کہنی چاہیے تھی اور اسے یہ بات کہنی چاہیے تھی۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ جس پیغمبر کو اللہ نے انسانیت کا نبی بنایا تھا، ان کی اس بات کو اگر پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو آپ کا یہ جملہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ جو رہنما ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا، جذباتی آدمی کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں جذباتی لوگ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں، جذباتی آدمیوں کی دکانداری ختم ہو جاتی ہے، دکاندار ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے،
کہتے ہیں نا ہڈی والا نرم ہونا چاہیے اور حکمران گرم ہونا چاہیے. یعنی دکاندار جتنا نرم، یعنی میں نے مثال دی ہے، وہ دکاندار ہو، وہ حاکم ہو، وہ ملازم ہو، وہ ذمہ دار ہو، وہ تاجر ہو، وہ استاد ہو، وہ سیاستدان ہو، اگر وہ جذباتی ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. وہ بہت جلد کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اپنے جذباتیت کی وجہ سے، اپنے جذبات کی وجہ سے. اور حوصلہ مند لوگ، ان کا مستقبل ہوتا ہے حوصلہ مند لوگوں کا، بڑے سینے والوں کا، بڑے ضرب والوں کا، جو بڑی بڑی بات ہضم کر جاتے ہیں اور ہر مشکل اور مشکل سے مشکل دور میں اب سہ جاتے ہیں. سمجھتے ہیں، سہ جاتے ہیں، کوئی بات. ان لوگوں کا مستقبل ہوتا ہے، ان کی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے آثار چھوڑ کر جاتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور ایسے اسلاف ہوتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ آپ کا ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں جذباتی نہ ہو، ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا، معاملات بگاڑ کی طرف جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت دیکھنا ہے تو مکی زندگی دیکھ لو، ساری مکی زندگی دیکھ لو. آپ کی برداشت ہی برداشت ہے، حوصلہ ہی حوصلہ. واقعات تو بڑے ہیں نا، میں واقعات کی طرف نہیں جاتا. پچھلے جمعے میں نے طائف والوں کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا. یہ طائف والوں کا جو سلوک تھا، جب حنین میں حضور چڑھے طائف والوں پر 10 سال بعد، 10 نبوت میں حضور گئے طائف میں، اور 8 ہجری میں حضور فتح مکہ کے بعد 13,000 کا لشکر لے کر آپ چڑھے اہل طائف کی طرف. وہ آگے سے منجنیقیں چلا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، خون بہ رہا، لاشیں تڑپ رہے ہیں، عجب ماحول ہے. حضور تنہا میدان میں رہ گئے. آپ سنتے ہیں قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. صحابہ دائیں بائیں ہو گئے اچانک اہل طائف کے حملے کی وجہ سے. حضور تنہا رہ گئے. اگر آپ کی بہادری کی خوبی کا ذکر کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب زور کا رن پڑتا، جب میدان خوب گرم ہوتا، تلواریں چمکنے لگتی، نیزے چبھنے لگتے، ڈھالیں ٹوٹنے لگتی، کھوتیں چیری جا رہی ہوتی، گردنیں کٹ رہی ہوتی تھی، تو ہم حضور کے پیچھے آڑ لیا کرتے تھے اور آپ دشمن سے سب سے قریب ہوتے، آپ سب سے آگے ہوتے، دشمن کے بالکل قریب ہوتے اور آپ پر کوئی خوف نہ ہوتا. یہ بہادری تھی. اور جب سب رہ گئے، حضور تنہا رہ گئے نا. آپ نے سنا حنین کے دن، تو حنین کے دن جب اللہ پاک نے یہ کیا کہیں، اس کے لیے لفظ کیا ہوگا، صحابہ کو ملامت کی ہے، یہ ٹھیک ہے، تانا کا لفظ ٹھیک نہیں، ملامت کی ہے. اے میرے نبی کے صحابہ یاد کرو حنین کا دن جب تم نے کہا آج ہم بڑے ہیں، کیونکہ 13,000 کا لشکر اس سے پہلے حضور کے ساتھ نہیں آیا. فتح مکہ میں 10,000 تھا، 3,000 نو مسلم مکے کے ملے تو 13,000 کا لشکر کبھی حضور کے ساتھ جمع نہیں ہوا تھا. تو صحابہ نے کہا آج تو ہم بڑے ہیں، آج تو ہم تیا پانچا کر دیں گے اہل طائف کا، اہل حنین کا. اللہ کی ذات کہتی ہے تم نے اپنی کثرت پہ مان کیا، مجھ پہ توکل چھوڑ کر. تم 313 تھے، تم نے مجھ پہ توکل کیا، تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا، تو تمہارے دلوں میں نہ ڈر تھا، نہ خوف تھا، نہ رعب تھا. میں نے آسمان سے فرشتے اتارے، تمہارا اعتماد اور توکل مجھ پہ تھا.
آج حنین کے دن تمہیں اپنی کثرت پہ ناز آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ثم ولیتم، پھر تم دبا کے بھاگے تم. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دکھا کے بھاگے. یہ اللہ نے ملامت کیا ہے. لیکن پھر صحابہ واپس پلٹے تو پھر حنین کے دن اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اتنا مال غنیمت دیا کہ اس سے پہلے مال غنیمت بھی نہیں ملا تھا. ایک ایک آدمی کو اللہ کے رسول نے 100 اونٹ عطا کیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ آپ تنہا میدان میں کھڑے ہیں اور اپنی جگہ پہ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب. اے حنین کے کافرو تم سن لو، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. ایک تو یہ بات ہے نا کہ میرا مقام نبوت ہے اور نبی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا. ایک تو یہ بات ہے. وَأَنَا ابْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، میں عبد المطلب کا بھی بیٹا ہوں. مطلبیوں ہاشمیوں نے کبھی میدان نہیں چھوڑا. یہ کہہ کر حضور کھڑے رہے اور پھر آپ نے فرمایا یا للانصار، اے میرے انصار کدھر گئے؟ یہ آپ کی آواز اللہ نے صحابہ تک پہنچائی. بادوں کی طرح پلٹ کر انصار رسول اللہ کے گرد پہنچے. خیر یہ واقعہ تو میں اس سیاق میں کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگ پورے عروج پر پہنچ گئی نا، حنین والے بڑے تکڑے تھے، طائف والے. یہ دیکھیں سقفی، انہوں نے اسلام کی کمانڈ کی. یہ بعد میں یہ بڑے بڑے جرنیل پھر یہ طائف سے نکلے تھے. طائف والے بڑی جنگی مزاج کے لوگ تھے. جب پورے عروج پہ آئے وہ پتھر برسانے لگے اور صحابہ نے انہیں قابو کر لیا تو دیر ہو گئی، وہ فصیل کے اندر بند ہو گئے. آپ نے مشورہ کیا تو ایک صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ جب لومڑی اپنے بل میں چلی جائے تو اسے چھوڑ دے. آپ چلنے لگے چھوڑ کر. آپ نے دعا کی یا اللہ ان کو ہدایت دے کر میرے پیچھے مدینے میں بھیج دے. حالانکہ موقع تھا طائف کا بدلہ لے لیتے، طائف کے دن کا بدلہ لیتے ان سے، لیکن ان کے لیے دعائے ہدایت کر کے اللہ کے نبی چل دی. اور ابھی چند دن گزرے تھے کہ اہل طائف حضور کے پیچھے آ گئے. جب پتہ چلا کہ اہل طائف آئے، حضور مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے کندھوں پہ چادر تھی جسے کالی کملی کہتے ہیں. آپ کے کندھوں پہ چادر تھی. ابو بکر صدیق نے خبر دی یا رسول اللہ اہل طائف آ گئے. تو آپ اتنی تیزی سے ان کے استقبال کے لیے اٹھے کہ آپ کی چادر پیچھے کر دیں اور اپنے چادر کا لحاظ نہیں کیا. جا کر ان کا استقبال کیا، اپنے گھر سے کھانا لا کے دیتے، استقبال کیا اور یہ لوگ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ گئے. تو خیر بات ادھر کو جا رہی تھی کہ آپ کے اندر برداشت اتنی تھی، حوصلہ اتنا تھا کہ آپ کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے. اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا ہے نا، اور ابو جہل کی تعریف کی ضرورت نہیں، اس کے تعارف کی ضرورت نہیں. کبھی کسی زمانے کے فرعون کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ رسول اکرم کے دور کا فرعون تھا، یہ آپ کے دور کا فرعون تھا، اور اس کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ کے دن بھی حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، یعنی آپ کی فوج کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. اور اس نے چند مسلمانوں کو شہید بھی کیا. مکہ فتح ہوا تو یہ یمن کی طرف بھاگ گیا. اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ آپ کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں لے آؤں. آپ نے فرمایا جاؤ لے آؤ. بیوی گئی، اس نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے واپس آ جائے، اسی میں سلامتی ہے. اب عرب کے اندر محمد کی ٹکر کا کوئی نہیں رہا. اب اس کی طاقت سے یہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور پھر دین اسلام حق دین ہے، قبول کر لیں.
اکرمہ نے اسلام قبول کیا، گھوڑے پہ سوار، پیچھے اس کی بیوی، داخل ہوا مکے میں۔ حضور نے دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا مرحباً بالراکب المہاجر، مرحباً بالراکب المہاجر، اے اکرمہ تیرا آنا محمد کے لیے بڑی مبارک کی بات ہے۔ پھر اکرمہ سے اللہ نے کام لیا۔ تو خیر آپ کا اتنا حوصلہ تھا، بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، آپ دیکھیں مدنی زندگی میں جتنی تکلیف آپ کو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے پہنچائی ہے، میں تو کہتا ہوں مکے کے کافروں نے بھی نہیں پہنچائی۔ جو دکھ وہ دیتا تھا حضور کو، یہ واقعہ فقط صرف سمجھ لیں، سورہ نور میں جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، واقعہ فقط جس پہ حضرت عائشہ کی حرمت پہ تہمت لگی تھی، اور اس سارے منصوبے کے پیچھے ہاتھ عبداللہ بن ابی کا تھا۔ سارے احد میں دیکھو تو انہوں نے کیا حرام زدگی کی تھی، یہ میرا بھاری لفظ ہے لیکن ان کے لیے بنتا ہے، اور جگہ جگہ پہ حضور کو گزند پہنچاتے، اذیت دیتے، دکھ دیتا۔ مسجد بنا لی اس نے حضور کے مقابلے میں، اور ہر وقت منتظر رہتا، کبھی کہتا کہ مکے والوں کے ہاتھوں سے یہ مر جائے گا، کبھی کہتا ہے اہل شام کی فوجیں اسے مار دیں گی۔ ہر وقت حضور کے لیے بری تدبیریں کرتا، اور اس انتظار میں بیٹھا کب محمد اور اس کے دین کا چراغ بجھے گا، اسی انتظار میں بیٹھا رہا، اور حضور کو ایک ایک بات کی خبر ہوتی تھی، ایک ایک بات کی خبر ہوتی، اور یہ فتنہ بڑی جلد اس کا سر توڑا جا سکتا تھا اور اسے مسئلہ کچلا جا سکتا تھا، لیکن حضور برداشت کرتے رہے۔ اتنا برداشت کیا کہ اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب اب تم تبوک سے واپس آ رہے ہو، پہلے مسجد درار کو گراؤ، اسے گراؤ۔ وہ گرا دی۔ کوئی ایسی بات ہے کہ حضور کو خبر نہ ہو؟ اللہ قرآن مجید میں تذکرے کر رہا تھا، سورہ بقرہ کا ابتدائیہ سارا انہی کے بارے میں، سورہ حشر ان کے بارے میں، ساری کی ساری۔ لیکن جب یہی برا تو حضور اس کے جنازے کے لیے نکل پڑے، اپنا کرتا اتار کر اسے پہنا دیا، شاید اس کی برکت سے اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ نے روکا، سورہ توبہ پڑھے، اللہ نے روکا، اے میرے حبیب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو، اگر تو 70 بار بھی کرے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو حضور تیار ہو گئے اس کے جنازے۔ حضرت عمر آگے آگے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ اس نے جو کیا آپ بھی جانتے ہیں، قوم جانتی ہے، مدینہ جانتا ہے، لوگ جانتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے؟ آپ کوئی جواب نہیں دیتے، چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ حالانکہ یہ اس سے بڑھ کر جذباتی ہونے کی کوئی بات نہیں کہ کوئی آدمی کسی کی بیوی پہ الزام لگا دے اور وہ پاک دامنہ ہو، وہ پاکیزہ ہو۔ آپ اندازہ کریں یہ رہنما ہوتا ہے، اور آپ سب کچھ جان رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کیا ہے، جانتے ہوئے بھی آپ نکل پڑے۔ تاریخ نے لکھنا تھا، مورخ کے قلم نے لکھنا تھا۔ آج مورخ کا قلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب محمد عربی نے غلبہ پایا، طاقتور ہوا، تو اپنے دشمن عبداللہ بن ابی کو اس نے قتل کر دیا۔ مورخ کا قلم یہ نہیں لکھ سکتا، تاریخ یہ نہیں لکھ سکتی۔ اسلام کا دشمن اور حضور کا دشمن، آپ کا گستاخ یہ جملہ نہیں لکھ سکتا۔ اور آپ کی ایسی ہی باتیں ہیں جو کفر کے سینوں میں چبھی اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کے نور کا چراغ جلا۔ یہیں سے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا